إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لاعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، انسان زندگی میں کئی قسم کی مشکلات، مصیبتیں، آفتوں کا سامنا کرتا ہے. یقیناً یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، کوئی بھی شخص ان سے پاک نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو آفت انسان کے جسم پر آتی ہے وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ہے. یہ انسان کی ہلاکت و بربادی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اسی طرح جہنم کی طرف جانے والا اندھیرا راستہ، یہ اس کو لے کر انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. انسان اپنے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، اپنے مال و دولت، اپنی جان، اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. لوگو، اپنے آپ کو قتل تو نہ کرو. کیوں مارتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ اللہ تو آپ کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ تمہاری جان خراب ہو جائے، تمہارا مال تباہ و برباد ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ذرا صحیح حدیث کو غور سے سنیے گا، اور جو لوگ نشہ کے عادی ہیں وہ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. بدکار آدمی
زنا کرنے والا انسان جب وہ بدکاری جیسا برا فعل کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اس کا ایمان اس کے سر سے نکل کر اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نشہ کرنے والا انسان، شراب پینے والا انسان جب اس حالت اور کیفیت میں ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ مجھے بتلائیے اگر اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو کیا بنے گا اس کا؟ ایمان تو ختم۔ جب مومن ہی نہیں، ایمان ہی نہیں تو جنت کیسے؟ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ تو یہ نشہ کرنے والا تو مومن ہی نہیں رہا اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی تو یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نشہ سب سے چھوٹا تمباکو سے لے کر، حشیش سے لے کر، سگریٹ سے لے کر آخر تک جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، یہ انسان کی عقل کو بھی اس کے دین کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہے ایکسیڈنٹ نشے کی وجہ سے، اور جرائم، چوری، ڈاکہ، حتیٰ کہ لوگوں کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اوور نشہ کرنے کی وجہ سے اسی وقت ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کیا بنا ان بچوں کا؟ یہ ساری خرابیاں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ نشے کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں دشمنیاں عام ہو جاتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده۔ عقل اگر خریدی جاتی تو لوگ عقل خریدنے کے لیے اس کی قیمت کو بڑھا دیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، لیکن کتنی تعجب کی بات ہے اس آدمی پر کہ جو اس قیمتی چیز کو تھوڑے سے مال کے بدلے شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے اس کو خراب کر دیتا، تھوڑا پیسہ خرچ کر کے اس قیمتی چیز کا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نشہ کرتا ہے تو عقل کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ بغاوت پر اتر آتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے، اور دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر برائی اور ہر نقصان کی جڑ یہ نشہ ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح امیر المومنین خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور دماد ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اجتنبوا الخمر، لوگو شراب سے بچ جاؤ، نشے سے بچ جاؤ، فإنها ام الخبائث، یہ ساری خباثتوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہے۔ قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہتے ہیں فإنها ام الخبائث انه كان رجل ممن خلا قبلكم، پہلی جو قومیں گزری ان ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، تہجد گزار، عابد انسان تھا۔ ایک عورت نے اس کو بلایا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کوئی گواہی دینی ہے۔ اس نے اپنی بچی کو بھیجا، وہ آیا، اس نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں میں نے بلایا۔ اس عورت نے کہا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میرے ساتھ برائی کرو، پہلا بات۔ دوسرا، یا تم شراب پیو یا تم یہ بچہ چھوٹا میرے پاس ہے اس کو قتل کر دو، ان تینوں کاموں میں سے ایک کرنا ہوگا آپ کو۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، کرنا پڑے گا ان تینوں میں سے ایک۔ غور فرمائیے، اس آدمی نے یہ سمجھا بدکاری، بچے کو قتل کرنا اس سے ہلکا ہے، کیا کروں؟ شراب پینا۔ اس نے کہا کہ فسقینی من ھذا الخمر کأسا، ایک گلاس شراب کا پلا دو، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہلکا گناہ ہے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے شراب پی، اس نے کہا اب وہ نشہ چڑھا نا، اس نے کہا اور دو،
دوسری بار پی، اس نے کہا اور دو، اس کے بعد اس نے بدکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کیا، تینوں گناہ۔ فاجتنبوا الخمر، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، اللہ کی قسم دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، ان میں سے ایک نکل چکی ہوتی ہے، یا انسان کے اندر ایمان نکل چکا ہوتا ہے، یا پھر انسان کے اندر اگر وہ پکا مومن ہے تو شراب اس کے قریب نہیں آتی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نشہ کرنے والوں کو، سگریٹ اور تمباکو اور شیشہ پینے والوں کو سوچنا چاہیے، 5 چیزوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے شراب کی وجہ سے: عقل، مال، عزت، دین اور نفس۔ عقل بھی گئی، مال بھی برباد، انسان کی عزت نفس بھی تباہ و برباد، مجروح، دین بھی خراب، اور ویسے بھی جسمانی طور پر انسان کی بربادی ہو جاتی ہے، انسان کسی کام کے کرنے کا نہیں رہتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الحشیشۃ حرام یحد متناولها کما یحد شارب الخمر، یہ شیشہ پینے والے کو اسی طرح کوڑے مارے جائیں جیسے شراب کی حد قائم کی جاتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، بڑے شوق سے۔ اچھا کسی کو کہا جانا کہ اسی وہ جی ٹینشن بڑی تھی تو اس لیے، اور ٹینشن کا علاج نشہ نہیں، ٹینشن کا علاج اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کر، تیرے دل کو بھی سکون ملے گا، تیری جان کو بھی سکون ملے گا، تیرے معاشرے کو بھی سکون ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز وہ خمر ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، وہ کسی طرح کی بھی ہو۔ اس لیے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہی اخبث من الخمر، یہ تو شراب سے بھی زیادہ، یہ شیشہ جو ہے نا یہ شراب سے بھی زیادہ خبیث ہے، من جہت انہا تفسد العقل والمزاج، یہ انسان کی عقل اور اس کے مزاج کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، حتی یصیر فی الرجل تخنص ودیاسہ، انسان دیوس بن جاتا ہے، اس کو ماں بہن کی عزت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے سامنے میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، دیوس انسان بن جاتا ہے جو نشہ کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشے والی چیز جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی چیز بھی حرام ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نشہ نہیں بھی آتا، انسان سمجھے کہ شاید تھوڑا پینے سے نشہ نہیں آتا تو لہذا یہ حلال ہوگی، نہیں۔ اس طرح اللہ اکبر، آج کل ہمارے بچوں کے اندر یہ بیماری کیوں عام ہو رہی ہے کہ والدین کو اس بات کی فکر ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا دھیان رکھنا ہے، ان کو معاش کمانے کی فکر ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، بچوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو یوں ہی نہ محمل کر دو، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اور یہ چیز فحاشی کو جب عام کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو اس بات کو صرف پسند کرتے ہیں، کرتے نہیں، غور فرمائیے، جو صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے، بے غیرتی عام ہو جائے، ان کے لیے لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ عذاب غور فرمائیے، جو اس کام میں مبتلا ہو اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے آج سے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے اور اپنے واپس آ جائیے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اگر کوئی انسان اس برائی کا مرتکب ہے اور عادی ہے تو واپس آ جائے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی چھوٹتا نہیں، نشہ سگریٹ شیشہ چھوٹتا نہیں، کون کہتا نہیں چھوٹتا؟ اللہ اکبر۔ آپ کیا پیتے ہو؟ ذرا آج سے 1400 سال پیچھے چلیں،
اس وقت کا طریقہ کار آج کے طریقہ کار سے 1000 گنا بہتر تھا شراب بنانے کا، لیکن شراب کو، نشے کو چھوڑنے کے طریقوں میں سے 2 طریقے وہ سب سے عظیم اور سب سے طاقتور طریقے، ان میں سے سب سے پہلا کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ جب انسان کے اندر اپنے رب کی عظمت و جلالت، اس کی عزت، اس کی کبرائی کا تصور آ جاتا ہے، مالک الملک کی معرفت آ جاتی ہے، پھر دنیا کی یہ ساری برائیاں اس کو چھوڑنے بالکل آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا جب مدینہ منورہ میں یہ اعلان نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا، ایک منادی کو بھیجا، جاؤ مدینے میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا بڑے بڑے مٹکے شراب کے بنے ہوئے، وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس طرح بہہ رہے تھے جیسے دریا کا پانی چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ پتا تھا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایت میں ایسے آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ میں وہ جام پکڑا ہوا تھا نا، پیالہ ابھی ہونٹوں کے قریب پہنچا، کان میں آواز پڑ گئی شراب حرام ہے، ادھر ہی پھینک دیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو 2 گھونٹ لگا رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر اسی عادت میں موت واقع ہوگی تو کیا کروں گا۔ اس لیے دوسرا طریقہ جو انسان کو اس بری عادت سے چھڑا یعنی نجات دلا سکتا ہے وہ ہے اچھی صحبت، دوست اچھے بناؤ۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست بناتے وقت دیکھو یہ ہے کیسا۔ اچھا دوست جو تمہیں توبہ کی طرف لے کر آئے اور تمہاری رہنمائی کرے، تمہاری مدد کرے کہ بھائی چھوڑ دو اس کو۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم، جو انسان اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، رب العالمین کا اعلان ہے کہ میں بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ میں ہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ مالک ملک کا اعلان، اس لیے آئیے اپنی اصلاح کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، موت ہے تو اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانیہ ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.